يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں۔ They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حدیث کورس میں یہ کتاب اسلام میں حلال الحرام، اس کو جو پڑھانے کے لیے یا آپ کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ حقیقت میں اگر اس کتاب کی اہمیت کو یا اس کی قیمت کو یا اس کی علمیت کو آپ جاننا چاہیں تو صرف اتنی سی بات ہے کہ دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں اس کتاب کو جو ہائر کلاسز ہیں ماسٹر کی، ان میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ بھی اپنے آپ کو یہی سمجھیے کہ آپ جو ایڈوانس کورس کر رہے ہیں وہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد یوسف القرضاوی، ایجپشن ہیں، اور انہوں نے ایجپٹ میں مصر میں رہ کے دین کی کافی خدمت کی، بہت سی کتابیں لکھیں، تو بہت فاضل انسان ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کی علمیت کو موجودہ دور میں یعنی وقت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے بھی واقعی سراہا ہے۔ کتابیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ جس شخص نے کتاب لکھی ہے اس کی علمیت کیا ہے۔ تو یہ کتاب اس اعتبار سے بڑی اہم کتاب ہے کہ حلال اور حرام کے موضوع پر کتابیں تو بہت ہیں، لیکن ان میں ان چیزوں کو نمایاں کرنا کہ عادات ہوں یا عبادات ہوں، ہمیں ان میں کس طرح اپنے آپ کو بحیثیت ایک مسلمان کے رکھنا چاہیے۔ ہم اکثر و بیشتر خاندان، معاشرہ، ماحول، سوسائٹی اس کے اسیر ہوتے ہیں، مگر انہوں نے اسلام کے نقطہ نظر کو پیش کر کے یہ ثابت کیا ہے، ہم سب مسلمانوں کو ذرا غفلت سے جگایا ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں ہر شے کو دیکھنا چاہیے، اور مسلمان کو ہمیشہ دین کی ان نصوص کا یا ان عبارات کا علم ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے وہ اپنی عادات کو، اپنے رسم و رواج کو اور اپنی عبادات کو درست کر سکتا ہے، اور اسے بآسانی پہچان بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے معاشرے کی یا ایک فرد کی یا معاشرے کی جو بھی حالت ہو سکتی ہے اور جس میں وہ اپنی اس حالت کو یوٹیلائز کرتا ہے، انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ یہ بہت کم لوگ ہیں جو ان چیزوں کو نمایاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا کھانا پینا ہے، ہمارا لباس ہے، ہمارے معاملات ہیں، اب ان میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مگر بہت کم لوگ ہیں جو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، مگر انہوں نے نہ صرف ان کو ہائی لائٹ کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وقت میں جو تبدیلی آ رہی ہے، زمانے میں جو تبدیلی آ رہی ہے، اس تبدیلی کو بھی سامنے رکھ کے جو نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان میں بھی اجتہادی ایک رائے دی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کتاب اس دور کی بڑی نمایاں اور بہترین کتاب ہے، اور اس سے ہر مسلمان مستفید ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں انہوں نے موضوع کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ اسلام میں حلال اور حرام کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، ورنہ جاہلیت جو ہے یہ چاہے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور سے پہلے کی ہو اور چاہے اس دور کی ہو، جاہلیت ایک جیسی ہوتی ہے، چاہے وہ قدیم دور ہو یا جدید دور ہو۔ اور یہ جاہلیت کیا ہوتی ہے؟ اسلام سے ناواقف ہو کے ایک انسان کچھ کھائے، کچھ پیے، تمیز نہ کرے حلال اور حرام کی، تو ایسی صورت میں انسان جاہل ہے۔
چاہے وہ وقت کے کتنے سارے علوم کو جانتا ہو، لیکن اس اعتبار سے وہ جاہل ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں. افحکم الجاہلیت یبغون، یہ جو لفظ ہے نا حمیت الجاہلیہ، یہ وہی چیزیں ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد، ہماری رسم و رواج، ہماری ٹریڈیشنز، ہمارا کلچر، ہماری سوسائٹی، یہ سب وہ چیزیں ہیں. تو بہرحال انہوں نے بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں جگایا ہے کہ بھائی جاہلیت کی بھی ذرا تمیز کیجیے، اور اسلام جو جدید ہے جاہلیت کے مقابلے میں، کیونکہ اس وقت جو بھی اسلام سے ہٹ کر سوچیں ہیں یہ کوئی نئی تھوڑی ہے. کوئی اگر دہریہ بنتا ہے تو یہ دہریت جو تھی یہ پہلے کی بھی تھی. وما یہلکنا الا الدہر، تو دہریت پہلے بھی تھی، ایتھیسٹ پہلے بھی تھے بہت سے. کوئی شرک کرتا ہے آج نئے انداز سے تو یہ شرک پہلے سے چلا آ رہا ہے. کوئی اگر آباء و اجداد کی یا ٹریڈیشنز ہیں، رسم و رواج ہیں، ان کو فالو کرتا ہے آج، تو یہی بات قرآن مجید نے کہی ہے وَقَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. تو فرق نہیں ہے. جو چیز فرق کرتی ہے وہ ہے اسلام. اسلام نے آ کے جس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ ہر دور میں بڑی نمایاں بھی ہے، ہر دور میں جاہلیت کا مقابلہ بھی کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر دور میں جدید مسائل جو ہیں ان کا حل بھی اسلام پیش کرتا ہے. تو یہ ذرا فرق ہے، اس کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. تو بہرحال حلال اور حرام اسلام نے ان کو واضح اس لیے بھی کیا ہے کہ اس کی بڑی وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انسان اگر حلال اور حرام کے درمیان تمیز کر لے، حلال کو اپنائے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، تو اس کی فکر، اس کی زبان اور اس کا عمل یہ بہترین چیزیں بن جاتی ہیں، بہتر سے بہتر ہو جاتے ہیں، اور اس کی ذات سے بہت اچھے عمل پھوٹتے ہیں، اس کی زبان سے بہت خوبصورت الفاظ نکلتے ہیں، اور اس کی فکر اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اور اسی طرح اس دنیا کے بارے میں، اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس کے بارے میں بہت واضح ہو جاتی ہے، اور وہ بڑے اطمینان کے ساتھ اپنا وقت اس دنیا میں گزارتا ہے. تو یہ فوائد ہیں اس کے. بصورت دیگر اگر حلال اور حرام میں تمیز نہ کرے تو پھر فکر بھی خراب، اور جس کے نتیجے میں زبان بھی خراب اور عمل بھی خراب، اور اس کا اثر نسل در نسل چلتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف اس کی ذات کو ہی نقصان ہوتا ہے، بلکہ یہ چیزیں آگے تک پھیلتی ہیں. پھر نسل در نسل تو اس کی اپنی ہے نا، لیکن اس نے جو فکر اپنائی اس کا اثر معاشرے میں بھی مختلف افراد پہ پڑتا ہے. وہ چھوڑتا ہی نصرات کو. صحبت دیکھ لیجیے، اگر اچھے لوگوں کی ہے تو اچھا انسان سامنے آتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ برا انسان ہے تو برے انسانوں کے ساتھ بیٹھ کے مزید برا ہوگا، یا اس کے ساتھ جو بھی بیٹھے گا وہ برا بن جائے گا. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ اسباب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کی تمیز ہم مسلمانوں کو سکھائی. پھر اس میں ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ یہودی جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر بعض اچھی چیزیں حرام کر دی تھیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، بار بار کی نافرمانیوں کی وجہ سے، انبیاء کرام کو قتل کرنے کی وجہ سے، ان کے دل سخت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض حلال چیزیں، اچھی چیزیں ان کے لیے حرام کر دی تھیں، اور یہ ان کو بطور ایک سزا کے کی تھی. تو یہ جو ظلم کرتے تھے اس کی وجہ سے، زیادتی کرتے تھے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کچھ پاکیزہ چیزیں، اچھی چیزیں بطور سزا کے حرام قرار دی. مگر ان کے مقابلے میں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہم بھی تو گناہ کرتے ہیں نا، ہم بھی تو زیادتیاں کرتے ہیں نا.
اللہ چاہتا تو یہی سزا ہمیں بھی دے دیتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سزا دی ہے، لیکن یہ سزا کفارے کی صورت میں دی ہے کہ آپ کفارہ ادا کیجئے، مگر طیب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا۔ مثلا میں کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہوں تو اس کا راستہ اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا کہ تم خالص توبہ کر لو، خالص توبہ، اور پھر اس گناہ کی طرف مڑ کے بھی نہ دیکھو، بس یہ اس کی مہربانی ہے۔ ورنہ وہ چاہتا تو ہمیں یہی کہتا کہ تم نے جو شرک کیا ہے نا، کہ اقتلوا انفسکم، اقتلوا انفسکم فتاب علیکم، جنہوں نے شرک کیا ہے وہ اپنے آپ کو یا دوسرے کو تیار، ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں کہ دوسرا جس نے شرک نہیں کیا وہ مجھے قتل کر دے، اور جب انہوں نے قتل کروانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا اور قتل کر دیے گئے اپنوں کے ہاتھوں، تب جا کے اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو معاف کیا۔ دیکھیں نا، وہ بھی شرک تھا، شرک ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا کہ توبہ کر لو خالص، میں گناہ معاف کر دوں گا۔ پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چھوٹی موٹی لوگوں کے حق میں زیادتیاں ہوتی ہیں جن کو سیئات کہتے ہیں۔ ذنب ہوتا ہے جو انسان خود غلطی کرتا ہے، خود گناہ کرتا ہے، اور سیئہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسان دوسرے کے حق میں جب زیادتی کرتا ہے۔ تو یہ جو سیئات ہوتی ہیں، ان سیئات کا بھی کفارہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ یہ سیئات جو ہیں وہ تمہارے معاف کر دے گا۔ جو ہی کوئی غلطی ہو اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کر ڈالو، یہ نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس پچھلی غلطی کو مٹا دے گا، معاف کر دے گا۔ یہ وہ مہربانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمان پر کی ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں ہر وقت الحمدللہ جہاں خوشی نصیب ہوتی ہے وہاں کبھی کبھی پریشانی بھی لاحق ہوتی ہے، مصیبتیں بھی آتی ہیں، رنج و الم سے بھی ہمیں گزرنا پڑتا ہے، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا کفارہ اس صورت میں بنایا جب ہم صبر کریں گے۔ صبر کریں گے تو اس صبر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میری طرف سے ان کو خوشخبری دے دیجیے۔ اور صبر کا مظاہرہ جب وہ ان الفاظ سے کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو اللہ فرماتے ہیں الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ مہربانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ ایک مسلمان پر کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہم انسانوں کے لیے اور ہم مسلمانوں کے لیے مضر تھی اس کو حرام کیا ہے، کیونکہ اس کا نقصان ہماری ذات کو ہوتا تھا، اور یہ حقیقت ہے۔ اور جو مفید تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا، اور اگر کوئی شے ایسی تھی جس کا نقصان زیادہ تھا اور فائدہ کم تھا، اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا، اور جس چیز کا فائدہ زیادہ تھا اور نقصان کم تھا اس کو اللہ نے حلال کر دیا۔ یہ حکمت ہے، یہ وجوہات ہیں، اور جس کے اثرات بہرحال انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں اس وجہ سے۔ پھر اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے، بحیثیت ایک مسلمان کے ہم حلال و حرام کو اس لیے لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو بندے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ بننا۔ ایک بڑا ہوتا ہے نا، اس کے سامنے اس کا فرما بردار بندہ بن کے رہے تو یہ ہوتا ہے بندہ۔ ہماری غلامی اللہ کے لیے، ہماری بندگی اللہ کے لیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے ایک مسلمان اس پہ نہ اعتراض کرتا ہے، نہ اس کو کوئی شک ہوتا ہے، نہ اسے تکلیف ہوتی ہے، بلکہ وہ کیا کہتا ہے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔
تو اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سور کا گوشت اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے، تو اس وقت جب اس کو حرام قرار دیا گیا تھا، صحابہ کرام کے پاس کوئی اتنی ریسرچ لیبارٹری یا اس دور میں کوئی ایسے ڈاکٹرز یا دوسرے لوگ نہیں تھے جو سور کے گوشت کو ایگزامن کر کے یہ بتاتے کہ اس میں یہ نقصانات ہیں اور اس کے یہ نقصان انسان کے جسم پر، انسان کی ذات پر پڑتے ہیں۔ وہ اتنا نہیں بتاتے تھے، لیکن مسلمانوں نے اس چیز کو اس دور میں صرف یہی سن کے کہ حرم علیکم، تم پر یہ حرام کر دیا گیا ہے، انہوں نے مانا، اس کے قریب بھی نہیں گئے۔ لیکن اس دور میں جو انکشافات ہو رہے ہیں اس سور کی حرمت کے یا اس سور کے نقصانات کے، کہ اس کے جرمز کتنے نقصان دہ ہیں اور اس کے اثرات جو انسان گوشت کھاتا ہے اس کے خون میں اور اس کی ذات میں اور اس کی فکر میں جو پڑتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ یہ جانور خود کس قسم کا ہے؟ انتہائی بے حیا قسم کا۔ بس ایک چھوٹی سی بات یہی کافی ہے کہ یہی بے حیائی، یہی گوشت جب کھائے گا انسان تو اس کے اندر بھی ویسی ہی بے حیائی آئے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں نے اس چیز کو نہیں کہا کہ بھائی کیوں، کیسے، گوشت ہی ہوتا ہے نا، مگر مسلمانوں نے یہ نہیں کہا۔ آج اس کے انکشافات ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کو یہ بات ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جو بات کہی تھی، اس دور کے مسلمان بڑے مبارک ہیں جنہوں نے بغیر کسی انکشاف کے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ لحم الخنزیر، گوشت سر سے لے کر پاؤں تک حرام ہے، اس کے قریب ہی نہیں جانا۔ اور آج ہم مسلمان اس ریسرچ کے نتیجے میں اپنے ایمان کو بڑا بنا سکتے ہیں، ہائی کر سکتے ہیں، اونچا کر سکتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں یہ ہدایت دی۔ ہم اس کے قریب نہیں پھٹکتے، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو بڑا انسان کے لیے لعنت کا سبب بنتی ہیں، تم ان سے بچو۔ اتقوا الملاعن الثلاث، 3 لعنت کرنے والی جو چیزیں ہیں یا ملعون چیزیں ہیں ان سے بچو۔ وہ کیا ہیں؟ ایک تو آپ فرماتے ہیں البراز فی الموارد، جہاں سے پانی لیا جاتا ہے اس میں انسان بول و براز یعنی پیشاب پخانہ کر دے۔ تو جو دوسرا آئے گا وہ پانی پینے آئے گا یا پانی لینے آئے گا یا جانور کو پانی پلانے آئے گا، مگر جب یہ غلاظت دیکھے گا تو جس نے وہ پھینکی ہوگی اس پر لعنت ہی بھیجے گا، اور کیا کرے گا۔ پھر اسی طرح وقارعۃ الطریق، جو چلتے راستے ہیں جہاں لوگ آتے جاتے ہیں ان راستوں میں بھی پیشاب پخانہ نہیں کرنا، کیونکہ لوگ جب آئیں جائیں گے تو دیکھیں گے اس غلاظت کو تو انہوں نے اس کو اچھا نہیں سمجھنا۔ اسی طرح والظل، اور سایہ جو ہے ایک گھنی چھاؤں ہے، چاہے دیوار کی ہے یا درخت کی ہے، اس کے نیچے لوگ دوپہر کو بیٹھتے ہیں، دھوپ سے بچتے ہیں، اور وہاں کوئی آئے خدا نخواستہ اس طرح کی غلاظت پھینک جائے یا کر جائے تو لوگوں نے اس کو اچھا نہیں سمجھنا، اس کو لعن طعن کرنی ہے۔ تو یہ جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کا صرف یہی مطلب ہے کہ لوگ آج ان چیزوں کو واقعی اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں۔ یقین مانیں کہ وہاں پہ نارتھ امریکہ میں یا ویسٹ میں جب اس سور کے گوشت کے نقصانات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو ان کے بہت سے لوگ توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ یہ اتنی مضر چیز ہے، اس کو کیوں اتنا کھلایا جا رہا ہے اور ہم نے آج تک کیوں کھایا، ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو باتیں آج سے 1500 سال پہلے کہیں، اللہ کا احسان ہے کہ آج اس کے نتائج جب لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں تو یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق،
کہ وقت آئے گا کہ ہم ان کو اپنی یہ نشانیاں اس کائنات میں آفاق میں دکھاتے چلے جائیں گے، اور پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ واقعی اللہ، اس کا رسول اور یہ قرآن جو کہتے ہیں برحق ہے۔ ابھی کل کی رپورٹ ہے، کل مجھے کسی نے ایک اخبار کا تراشا بھیجا ہے جو غالباً واشنگٹن کا کوئی اخبار ہے، اس میں ناسا نے یہ رپورٹ دی ہے کہ مارس جو سیارہ ہے وہ چلتے چلتے اپنی رفتار کو تھوڑی کر چکا ہے، اور تھوڑی کرتے کرتے اب رک گیا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ لگ رہا ہے کہ زمین ادھر جائے گی، زمین جو آگے جاتی ہے وہ ادھر جائے گی، اور سورج جو غروب ہو رہا ہے وہ واپس آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث ہے پیارے نبی علیہ السلام کی۔ آپ نے فرمایا تھا نا، قرب قیامت کے نزدیک سورج غروب ہوتا ہے تو ہر وقت اجازت پوچھتا ہے غروب ہونے کی بھی اللہ تعالیٰ سے، اور طلوع کر ہونے کی بھی، مگر جب غروب ہونے کے بعد طلوع ہونے کی اجازت مانگے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے جہاں سے آئے ہو وہیں سے واپس پلٹ جاؤ۔ تو یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ دنیا کو دکھا رہا ہے، اور اسلام کی حقانیت جتنی ریسرچ ہوگی، جتنی انسان اس کائنات کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنے ارد گرد کی اشیاء کے بارے میں جتنی بھی ریسرچ کرے گا، جتنے بھی نئے نئے انکشافات کرے گا، وہاں قرآن مجید کی سچائی لوگوں کو نظر آئے گی کہ قرآن نے بالکل صحیح بات کہی، واقعی اللہ کا کلام ہے۔ تو بہرحال یہ حلال اور حرام کی جو پہچان ہے یہ ہم مسلمانوں کے لیے اس اعتبار سے بڑی ضروری تھی، تو یہ کتاب مصنف نے لکھی، اور اسی کتاب میں ہمیں بہت کچھ انہوں نے بنیادی باتیں سمجھائی ہیں۔ تو ایک بات تو یہ سمجھائی ہے کہ مسلمان کو حلال اور حرام کی پہچان ہونی چاہیے۔ حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، اور رسول پر جب وحی اترتی ہے تو رسول بھی وہی کچھ کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے ہم نے کہنا ہے کہ شارع جو ہے، شریعت دینے والا، وہ اللہ تعالیٰ بھی ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں سامنے رکھیے، اس کی پہچان جو ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے ہی ہوگی۔ وہی جس کو حلال کہیں گے وہی ہمارے لیے حلال ہوگا، وہی جس کو حرام کہیں گے وہ ہمارے لیے حرام ہوگا۔ اور دین کی خوبی ایک بڑی اہم یہ بھی ہے کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ میری شریعت میں حلال بھی بالکل واضح ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، نہیں، میں نے جو باتیں کی ہیں، شریعت نے جو کچھ دی ہے میں نے دنیا کو، اس میں حلال کو بالکل واضح کر دیا ہے، اور اسی طرح حرام کو بھی میں نے بالکل واضح کر دیا ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں واضح ہیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو اب اس کا بھی ازالہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یوں کیا کہ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے کہ یہ حلال ہے حرام ہے، تو یہ وہ چیزیں جو مشتبہ ہوتی ہیں۔ مشتبہ کا مطلب یہ کہ ایک مسلمان جب حلال اور حرام کی پہچان رکھتا ہے تو ایک نئی چیز سامنے آتی ہے، تو اس کے بارے میں اس کو شبہ ہوتا ہے اب اس کو کیا کہوں، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یا اس کے بارے میں بالکل لا علم ہے کہ یہ چیز کیا ہے، واقعی حلال ہے کہ حرام ہے۔ پھر اسی طرح بہت سی نئی نئی چیزیں ہیں جس کے بارے میں وہی مشتبہ جو باتیں ہیں کہ بینہما مشتبہات، کہ حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں بھی ہیں جو شک میں ڈالتی ہیں، کنفیوز کرتی ہیں ایک مسلمان کو، کیا یہ میں کھاؤں یا نہ کھاؤں۔ جیسے مثلاً کوئی ٹافی ہو، بسکٹ ہو، آئس کریم ہو، اس کے انگریڈینٹس پڑھیں تو ان میں انہوں نے کوئی کوڈ نمبر دیے ہوتے ہیں۔ اب وہ کوڈ نمبر عام بندے کو پتہ نہیں ہے، لیکن نیچے انہوں نے اپنا فون لکھا ہوتا ہے، اور کہ بھئی آپ مزید اس کے بارے میں کوئری کرنا چاہیں تو ہمیں فون کر کے پوچھ لیں۔ تو فون کر کے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ ہاں بھئی اس میں اتنا یہ ہے، اتنی فیٹ ہے،
اینیمل فیٹ اور اس میں اتنا کچھ ہے اتنا کچھ ہے، تو بس ان کے ان الفاظ سے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ حرام ہے. لیکن عام پبلک کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. عام پبلک کہتی ہے بھائی ٹھیک ہے، بسکٹ ہے اس کو کھا لو، آئس کریم ہے اس کو بھی کھا لو، یا اسی طرح ٹافیاں ہیں بچوں کو دینی ہیں، جو بھی ملتی ہے کھلا دو. تو یہ جب اس نہج پہ ایک انسان کی جب سوچ بنتی ہے تو اس موقع پہ آپ فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، تو جو شخص ان شبہات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا. عزت یہی ہوتی ہے انسان کی کہ ادھر نماز پڑھے اور بعد میں لوگ کہیں تم نماز تو پڑھتے ہو مگر چیزیں حرام کھاتے ہو، کیا عزت رہی؟ تم نماز پڑھتے ہو جھوٹ بولتے ہو، تو وہ اپنی پھر عزت نہیں بچا سکتا. تو یہ چیز ہے جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی. تو ہم اسی چیز کو دیکھیں تو بنیادی طور پر دین ہمیں یہی سمجھاتا ہے کہ میں نے جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا اس میں ہر چیز واضح ہے. جہاں تھوڑا سا شک ہو بس بحیثیت ایک مسلمان کے اپنے آپ کو اس سے نکال لیجئے، اس کے قریب نہ جائیے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے. بلکہ معاشرے بلکہ ماحول میں بہت سی اور چیزیں ہوگی وہ کھا لیجئے، ضروری آپ نہیں کھانی. بس یہ ایک اپنے آپ کو انسان قائل کرے اور مسلمان ان حرام چیزوں سے بھی بچ سکتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ اصول ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور حرام کے بتائے ہیں اور ہماری شریعت بتاتی ہے. تو پہلا اور بنیادی اصول یہی ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اس دنیا میں وہ سب ہمارے لیے بنائی ہیں. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ ہمیں ایڈریس کرتے فرماتے ہیں انسانوں میں نے ہی تمہارے لیے ہر وہ چیز پیدا کی ہے جو اس زمین میں ہے. تو اس چیز سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. فائدہ اس صورت میں اٹھانا ہے جو ہمارے لیے مفید ہے ہم اس کو لیں، اور جو ہمارے لیے مضر ہے ہم اس سے بچیں. اس لیے دین ہمیں ایک اصول یہ دیتا ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، بنیادی طور پر تمام چیزیں مباح ہیں، ان کا استعمال ٹھیک ہے. باقی رہا یہ کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس کا حق اللہ تعالیٰ کو دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیجیے. لوگ اس حق کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، چاہے وہ بڑے سے بڑا عالم فاضل انسان ہو یا وقت کا بہت بڑا فقیہ ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام صرف یہ ہے کہ جس طرح شریعت نے یہ بتایا کہ یہ حلال ہے وہ لوگوں کو بتا دیں یہ حلال ہے، یا شریعت نے یہ کہا کہ یہ حرام ہے وہ لوگوں کو بتا دیں یہ حرام ہے. بس اس طرح بیان کریں، اپنی طرف سے شریعت سازی نہ کریں، اس سے بچیں. ہم یہی دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری تاریخ میں جو بڑے بڑے ائمہ فقہا گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، باوجود علم کے، تقوی کے، وہ اس بات کے بھی قائل تھے کہ اگر ہمارے پاس علم ہے اور یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے جو ہمارے سامنے واضح نہیں ہے تو وہ فتویٰ دینے سے بچتے تھے، فتویٰ نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے فلاں سے جا کے پوچھو. تو یہ صرف اس صورت میں جب ان کے سامنے یہ دلیل نہ ہوتی کہ واقعی یہ حلال ہے، یا یہ دلیل نہ ہوتی کہ واقعی یہ حرام ہے. جب چیز واقعی حرام ہوتی تو بس کہہ دیتے حرام ہے، حلال ہے تو کہہ دیتے واقعی حلال ہے. لیکن کوشش یہی کرتے تھے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں جو مشتبہ چیزیں ہیں بس کہتے تھے بچ جاؤ، مزید سوال نہ کرو. کوئی گنجائش ایسی نہیں نکالتے تھے کہ کسی طرح ہم اس کو حلال قرار دیں یا جائز قرار دیں. یہ بڑے اہم اصول ہیں جو کہ سمجھنے ہیں ہم نے، کیونکہ یہی بنیاد بنتے ہیں. اگر ہم اپنے ارد گرد بہت سے نئے نئے مسائل کو دیکھیں یا لوگوں کی خرافات کو دیکھیں یا لوگوں کو عمل کرتے دیکھیں
تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ تمیز لوگوں کے درمیان نہیں ہے. تو اس تمیز کو ہم نے سیکھنا ہے، وہ اس طرح کہ یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اگر کوئی اس حق کو لیتا ہے اور پھر اس کے بعد حلال اور حرام کو متعین کرتا ہے تو یہ گویا کہ ند بننا ہے، اللہ کا شریک بننا ہے، اور ہم کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنا سکتے. قرآن مجید میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. اس لیے جہاں عام پبلک کو کہا ہے کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا ان کے پاس کچھ شریک ہیں جو دین کی شریعت، ان کو قانون، دین کے لاز ان کو بنا بنا کے پیش کرتے ہیں، اور یہ ایسے لاز ہیں کہ ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے کبھی اجازت ہی نہیں دی، کبھی حکم ہی نہیں دیا. ادھر عام پبلک کو یہ کہا اور ادھر علماء کو، خواص کو یہ بات کہی کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو، جو علماء ہیں ان کے، فقہاء ہیں ان کے، احبار فقیہ کو کہتے تھے، اور رہبان عابد اور زاہد کو کہتے تھے جو اہل کتاب کے ہوتے تھے. تو انہوں نے ان کو، اللہ کو چھوڑ کے ان کو اپنا رب بنا رکھا ہے. تو سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس آیت کے بارے میں نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کرسچن تو میں تھا، قرآن مجید یہ کہتا ہے، ہم نے تو کبھی اپنے علماء راہبوں کو رب نہیں کہا. تو آپ نے اس موقع پہ جو اس کی وضاحت فرمائی وہ یہی کہ جب انہوں نے کسی شے کو حلال کہا تو تم نے آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے ان کی بات کو قبول کیا. کہا کبھی دلیل پوچھی؟ نہیں. یہی تو رب بنانا ہے. تو سمجھ آئی کہ ہاں بات بالکل صحیح ہے. ہمارا معاملہ اپنے راہبوں کے ساتھ، اپنے احبار کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا. سوال کرنا ایک بہت بڑی گستاخی سمجھا جاتا تھا، بے ادبی سمجھا جاتا تھا. اسی کو کہتے ہیں نا تھیاکریسی، پاپائیت، کہ میں جانتا ہوں دین کو، جو میں کہہ رہا ہوں بس مان لو. تم جانتے ہو اس کو، تم نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، بس یہ کہہ کے دوسرے کو دبا دیا جاتا ہے اور پھر اپنی بات تسلیم کرائی جاتی ہے، جبکہ یہ غلط طریقے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ہلک المتنطعون، تعمق یعنی باریک باریک باتوں میں انتہائی گہری باتیں کرنے والے. آپ فرماتے ہیں یہ سب تباہ و برباد ہوں گے. 3 بار آپ نے فرمایا. تو یہ سختیاں ہیں جو دین کی دی ہوئی فلیکسیبلٹی ہے، آسانی ہے، بندہ اس کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باریک باتوں کو بہت بڑا علم ثابت کیا جائے اور اس کا رعب لوگوں پر ڈالا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ وہ تعمق ہے، یہ وہ گہرائی ہے جو ہمیں حاصل ہے، جو تمہیں حاصل نہیں، اس لیے ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لو اور مزید سوال نہ کرو. تو یہ صورتحال ہم نے دیکھی ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس رجحان کو بڑی سختی سے دبایا ہے اور آپ نے فرمایا ہلک المتنطعون. اور دین اس کے مقابلے میں اتنا خوبصورت ہے کہ آپ فرماتے ہیں بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دین دے کے بھیجا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی تعلیم یہ کہ حنیف بنو. حنیف کا مطلب یہ کہ بس جو دین دیا ہے بس اس کی طرف کان لگاؤ، اسی کی سنو اور اسی کو اہمیت دو اور تمام چیزوں سے ایک طرف ہو جاؤ. پھر جب اس دین کو تم اپناؤ گے تو السمحہ، یہ دین بڑا کشادہ ہے، بڑا فراخ ہے، اس کی یہ خوبی ہے. اب اس فراخی کو یا کشادگی کو یہ مت سمجھیے کہ خواہش نفس کی پوجا ہے.
یا خواہش نفس کے مطابق انسان چلتا ہے، اپنے آپ کو پابند نہیں بنانا چاہتا، ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہی السمحہ ہے، بڑی فراخی ہے اس میں. ہم اس میں تنگی کیوں پیدا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا کہ یہ بڑا اہم ایشو ہے جو ہم مسلمانوں میں ہر جگہ چھڑا ہوا ہے، اور لوگ بیچارے آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں. قضاء عمری کا مسئلہ ہے. کہاں ہے یہ مسئلہ؟ عمری یعنی ساری عمر نماز نہیں پڑھی، اب بندے کو خیال آتا ہے میں اس کی قضا دوں. یہ کہاں ہے مسئلہ؟ کیا صحابہ کرام ایسے کرتے تھے؟ انہوں نے تو کبھی ایسا مسئلہ نہیں کیا. ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2-3 آپ سے نمازیں جنگ خندق کے موقع پر رہ گئی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو جو ہی فارغ ہوئے، موقع ملا کہ دشمن اب نہیں ہے، اب ہم ذرا اطمینان سے ہیں، امن سے ہیں، تو آپ نے فوراً ہی ان نمازوں کو ایک ہی کیا کہتے ہیں اسٹریچ میں یا ایک ہی بار پڑھ لیا آپ نے ترتیب کے ساتھ. بس وہ نمازیں ایسی تھیں جن کو گنا جا سکتا ہے، 2 یا 3-4 نمازیں تھیں بس. لیکن ایک شخص جو ساری عمر نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کی قضا نماز کہیں؟ ہم تو اس کو کہیں گے یہ تارک نماز ہے، یہ تارک صلاح ہے، نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنے والا ہے. اس کو پتا تھا کہ نماز مجھ پر فرض ہے مگر وہ چھوڑ بیٹھا. اب آخری عمر میں آ کے وہ یہ کہتے ہیں جی میں کیا کروں ان نمازوں کا، تو میں اس کو کہوں کہ تم قضاء عمری پڑھو. یہ جو مسئلہ ہے یہ قضاء عمری کا، یہ وہ چیز ہے جب اس کو لوگوں کو بتایا جاتا ہے جس کی کوئی گنجائش ہماری شریعت میں نہیں ہے تو لوگ اس کو مانتے ہیں. پھر یہ بھی کہ وہ قضاء عمری بھی کرتا ہے، پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو فائن بھی کیا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے فدیہ دو. اب وہ فدیہ ہر نماز کا کوئی 18 روپے بتاتا ہے، کوئی 25 روپے بتاتا ہے، اور آج کل تو روپے کی کوئی ویلیو نہیں رہی. تو میرا خیال ہے اب کوئی، میں 10-15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اب شاید وہ 50 روپے ہوگا. سوال یہ کہ یہ فدیہ کس نے کہا ہے؟ کس نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہر نماز کا 50 روپے یا 25 روپے فدیہ ہے، وہ تم نے ادا کرنا ہے؟ کیا یہ شریعت سازی نہیں؟ کس لیے یہ آیت قرآن مجید کا ایک حصہ بنا دی گئی ہے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر ان کے یہ کرتوت تھے تو تمہارے نہیں ہونے چاہیے. تو یہ بڑا اہم ایشو ہے کہ ہم حلال و حرام کا اختیار لے بیٹھتے ہیں اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ بس یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں، جبکہ اس اختیار کو نہیں مانا جا سکتا. پھر اسی طرح حلال کو جب انسان اپناتا ہے تو یہ سب آپ جانتے ہیں کہ اکثر چیزیں حلال ہیں، تھوڑی سی چیزیں جو حرام ہیں. وہ حرام چیزوں کے بارے میں بھی اصول بتا دیا ہے کہ آپ کے لیے یہ چیز اس صورت میں حلال ہے اور اس صورت میں حرام ہے. مثال کے طور پر، خاص طور پر میں اگر یہ پانی پینا چاہتا ہوں مگر یہ پانی کسی کا میں نے غصب کیا ہے، چوری کیا ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھئی پانی کا کیا قصور ہے، وہ تو میرے عمل کا قصور ہے. ہم کہتے ہیں بھئی اس کا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ کی بنائی چیز ہے، یہ تو حلال ہے، ان کا عمل حرام ہے نا. مگر صحابہ کرام نے کبھی نہیں کہا کہ جس بکری کو یا اونٹ کو یا گائے کو ذبح کیا گیا کسی غیر اللہ کے نام پہ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کا کیا قصور ہے. ان کا نہیں، وما اہل لغیر اللہ بہ. اہل کا کیا مطلب ہے؟ جس پر ہے کیا کہا؟ حلال کیا گیا. ہاں، یعنی جس پر جو چیز، کوئی بھی شے اہل بہ، زور سے پکارا گیا ہو. ہلال سے ہے، ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں. چاند چونکہ باریک ہوتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں
اور بہت مشکل سے جب نظر آتا ہے، اور جس کو نظر آتا ہے وہ بچے ہوتے ہیں خاص طور پر، تو وہ اونچی آواز سے کہتے ہیں وہ چاند، وہ نظر آ گیا، وہ نظر آ گیا. تو ان کا یہ جو بولنا ہے اونچی اونچی آواز سے، اس کو کہا گیا ہلال. تو ہلا وہ اسی سے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اہل بھی کوئی شے بنائے غیر اللہ کے لیے، اس کی جو نیت ہوتی ہے نا وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. بے شک وہ زبان سے نہ کہے، اس کی نیت اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو چوری یا غصب کا سامان ہوگا اس کو ہم یہی کہیں گے کہ یہ حرام ہے. اسی طرح غیر اللہ کے نام پر جو شے پکاری گئی اس کو کہیں گے کہ یہ حرام ہے. وہ شے ہی حرام ہو گئی. وہ بالکل ایسے ہو گئی جیسے میں اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں، اس طرح دوسروں کے لیے بھی ناپسند کروں. میں اس کو بھی نہ کھلاؤں، یا ہمسایہ کو بھجوا دوں، یا ہمسائی کو بھجوا دوں، یا کوئی فقیر آئے اس کو دے دوں. نہ، وہ میرے لیے بھی جس طرح ناپسندیدہ ہے اس طرح دوسرے کے لیے بھی ناپسند کروں. تو بہرحال بہت سے انہوں نے نام رکھ دیے تھے، اور ان ناموں کی وجہ سے بہت سی چیزیں خود بخود حرام ہو گئی تھیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بحیرہ، صائبہ، حام، وسیلہ کے نام سے ہمیں بتایا ہے قرآن مجید میں. تو یہ آج بھی بہت سی چیزیں ہیں ایسی جو حرام کے زمرے میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ما انزل اللہ بہا من سلطان، کوئی بھی آسمان سے دلیل نہیں اتاری، یہ لوگوں کی اپنے دلائل ہیں. تو حلال چیزیں چونکہ بہت سی ہیں، اس لیے یہ حلال چیزیں ہمیں حرام چیزوں سے بے نیاز کر دیتی ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے، حقیقت ہے. اب دیکھیں نا، بالفرض میرا دل بھوک لگی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں نے نا ذرا گوشت کھانا ہے. اب گوشت حرام کا مل رہا ہے، تو ضروری میں نے حرام سے اپنے پیٹ کو بھرنا ہے؟ کیا اور چیزیں نہیں ہیں وہاں؟ جو حلال چیزیں میں وہ لے لوں. دال ہے، سبزی ہے، پھل ہیں، فروٹ ہیں، میں ان کو لے لوں، وہی خرید کے کھا لوں. ضروری میں نے گوشت کھانا ہے؟ وہ حرام کا ہے، بچوں اس سے. بے نہیں. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ فتوے یہ دیتے ہیں، بلکہ ہر بندے کا اب یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی میرا اپنا مکان ہونا چاہیے، یا گاڑی ہونی چاہیے، یا موٹر سائیکل ہونی چاہیے. اب گاڑی، موٹر سائیکل، اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چلے جاتے ہیں بینک سے، اور بینک سے جا کے قرضہ لیتے ہیں سود پہ، اور پھر اس کے بعد وہ لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ضرورت ہے جی، اس کے بغیر ہم کیسے چلیں. آج تو کاروبار بھی کوئی کرنا چاہے وہ بھی کہتے ہیں جب تک میں بینک سے لون نہ لوں میرا کاروبار میں چلا ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا. تو بھئی ضرور آپ نے جانا ہے. یہ تو اس کو اجازت ہے کہ من اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو انتہائی مجبور ہو، جس کی جان جاتی ہو اور اس کے لیے کھانا پینا کچھ نہ ہو، یہی حرام اس کے سامنے پڑا ہے، اور اگر وہ کھاتا ہے تو جان بچتی ہے ورنہ مرتا ہے. یہ صورت جس کے لیے ہو تو اس کو اجازت دی ہے کہ تم حرام کھاؤ. ہم تو جی بھی رہے ہیں، سب کچھ گھر میں موجود بھی ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ حرام کھانا ہے، حرام ہی لینا ہے. تو یہ اضطراری کیفیت ہماری نہیں ہے. اس لیے علماء کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ فتوے دے رکھے ہیں کہ آپ ویسٹ میں ہو یا جہاں کہیں بھی ہوں، ایک مکان آپ مارٹگیج پہ لے سکتے ہیں اپنی رہائش کے لیے. بھائی کس نے کہا ہے ایک مکان؟ یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ آپ بس 2-4 گھونٹ پی لیجئے، چسکیاں لے لیجئے شراب کی، تاکہ آپ پر نشہ طاری نہ ہو. اور بھائی جس شے کی بڑی مقدار انسان کو نشے میں ڈالتی ہے، اس کی چھوٹی سی مقدار بھی حرام شریعت نے قرار دی ہے. تو اس میں یہ گنجائشیں نکالنا کہ ایک کام تو ایک وقت کے لیے تو حلال ہے اور دوسرے وقت کے لیے حرام ہے، یا ایک چیز اس وقت تمہارے لیے حلال ہے اور باقی چیزیں حرام ہیں، یہ کس نے کہا ہے؟
تو یہ حلال انسان کے پاس ہونا چاہیے. کوئی بات نہیں، دنیا میں بہت سے انسان ہیں جو بغیر گاڑی کے بھی پیدل چلتے ہیں، مگر الحمدللہ ان کی صحتیں اچھی ہیں. بغیر مکان کے بھی رہ رہے ہیں، کرائے کا مکان ہے ان کے پاس. کیا ضرورت ہے حرام کی طرف جانے کی؟ حلال کو اپنانا چاہیے. حلال اپنائیں گے تو حرام سے ہم بالکل بے نیاز ہو جائیں گے، لیکن حرام میں پڑے تو حلال بھی جاتا جائے گا. اس لیے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنی کوئی دکان لگائی ہے اور اس دکان میں اس نے آدھی چیزیں حلال کی رکھی ہیں اور آدھی چیزیں حرام کی رکھی ہیں، اس کی بیوی اس کے بچے بالکل نہیں چاہتے کہ ہم حرام کھائیں، مگر اختیار باپ کے پاس ہے، شوہر کے پاس ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہی ہوگا، کھائیں گے تو کھاؤ، نہیں کھانا تو جاؤ، بھوکا مرو. تو ایسی صورت میں جو وائف ہے اور اسی طرح بچے ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ ویسٹ کے علماء کا میں فتویٰ بتا رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پورا حساب کرے گا اس شخص کے ساتھ. اس کی جو وہ چیزیں جو حلال ہیں وہ ان مجبور لوگوں کے لیے وہی حلال ہی اللہ شمار کرے گا، اور جو وہ کھائے گا اپنائے گا وہ اس کے لیے حرام چیزیں جو گی وہ اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں ڈال دے گا. کیونکہ اس میں بیوی بچوں کا قصور نہیں ہے، مرد کا قصور ہے، باپ کا قصور ہے، شوہر کا قصور ہے. کیا انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں حرام کھلاؤ؟ اگر دل سے واقعی وہ کراہت محسوس کرتے تھے اور ناپسند کرتے تھے تو پھر یہ شوہر کا قصور ہے، باپ کا قصور ہے جو حرام کما کے گھر لاتا ہے اور حلال اور حرام کو مکس کر کے اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال جو حلال چیزیں تھیں جو اس نے بیچیں تو بچوں کے لیے اور بیوی کے لیے تو حلال شمار کرنی ہے کہ تم نے یہ کھائی ہیں، اور حرام اس کے لیے. اس طرح اللہ تعالیٰ یہ کر لیں گے. بہرحال اتنا کچھ انہوں نے بتایا ڈرانے کے لیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز حلال ہو گئی. ایک مجبور محض جو خاندان ہے اور عورت ہے، کمزور ہے، تو وہ نہیں جانتی کہ میں پیسے کیسے کماؤں. وہ ایک گھریلو خاتون ہے اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ نہیں جانتے تھے کہ ہم پیسے کہاں سے کمائیں. تو اب اس میں باپ کا قصور ہی ہے جو سمجھدار بھی ہے اور حلال اور حرام کو جانتا بھی ہے اور اس کے باوجود اس میں انوالو ہے. تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری شریعت نے جاہلی دور کی جو باتیں تھیں ان کو خدا حافظ کہہ کے اس کے بدلے میں ہمیں بہت سی چیزیں نوازی ہیں. مثلا لوگ ازلام یعنی تیر پھینکتے تھے اور اس سے اپنی قسمت کا فیصلہ کرتے تھے کہ سفر کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ کام کرنا یا نہیں کرنا، میرے لیے یہ بہتر ہے یا شر ہے. تو وہ تیر پھینک کے یہ سارا اندازہ لگاتے تھے اور 500 پر ان کا ایمان تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب، جوا، انصاب اور ازلام ان سب کو کہا کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ان سے بچو، یہ رجس ناپاک چیزیں. کہا ہے نا. اب ان سے تو روک دیا، اب ایک مسلمان اور کیا کرے پھر. یہ بڑی خوبی ہوتی ہے کہ کسی برائی سے روکنا ہو تو اس کے مقابلے میں کوئی اچھائی بھی پھر پیش کر دی جائے تاکہ ایک انسان اس کو قبول کر لے. ہاں بھائی ٹھیک ہے، یہ شغل ختم اور اس کے مقابلے میں اچھی چیز یہ مجھے دے دی گئی. تو ہمارے دین نے ہمیں کہا کہ ان تمام چیزوں کو آپ چھوڑیں، استخارہ کیجیے. آپ اللہ سے خیر طلب کے لیے دعا کیجیے. استخارہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اطمینان نصیب کرے گا. اللہم ان کان ھذا الامر خیرا لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی. کتنی خوبصورت دعا ہے. تو یہ ہے اس کا نعم البدل. اسی طرح بدکاری تھی، اور اسی طرح بدکاری کے اور جتنے بھی کام ہیں ان سب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو مسلمانوں کے لیے جائز قرار دیا کہ برائی نہ کریں،
اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو اسٹیبلش کریں۔ پھر اسی طرح نشہ آور چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر کے کہ نشے میں ڈالتی ہیں اور عقل انسان کی چلی جاتی ہے۔ الخمر ما خامر العقل، شراب یا نشہ وہ ہوتا ہے جو عقل کو ڈھانپ دے۔ تو انسان جب شراب پیتا ہے تو اس کی عقل ڈھانپ دی جاتی ہے، اس کو ہوش نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا میرے سامنے کون بیٹھا ہے، پتہ نہیں چلتا میں کیا بول رہا ہوں۔ تو یہ مضر چیزیں ہیں۔ انسانی عقل جو ہے وہ جواب دے بیٹھے تو آپ سوچیے نا، ایک جوان آدمی، صحت مند آدمی، اچھا بھلا عقل مند، وہ اپنی عقل کو کھو کے وہ راستے میں گرا پڑا ہو، سوٹڈ بوٹڈ آدمی راستے میں گرا پڑا ہو یا کہیں بیٹھا ہو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہے۔ سوچیے شخصیت کتنی مجروح ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ختم کر کے اس کے مقابلے میں شریعت نے ہمیں مشروبات دی ہیں، مشروبات، کہ آپ ٹھنڈا شربت پیجئے، ٹھنڈا پانی پیجئے، لسی پیجئے، ہیں اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آج کل بڑے شربت آئے ہوئے ہیں، وہ شربت پیجئے، ستو پیجئے، اس طرح کی بے شمار مشروبات ہیں، ان کو حلال کر دیا، آپ پیجئے۔ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کے بغیر تجارت نہیں ہو سکتی، اللہ نے فرمایا نہیں، اس سود کو چھوڑیے، اس کا نقصان یہ ہے کہ انسان ہڈ حرام ہو جاتا ہے۔ بس اس کو یہ پتا ہے میں نے اس کو پیسے دیے ہیں، مہینے کے بعد، سال بعد اس نے مجھے 110 لوٹانے ہیں، 10 میرا پروفٹ ہے، بس مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور جو لے گیا ہے چاہے اس کا نقصان ہو فائدہ ہو اس کے سر، مجھے ملنا چاہیے نفع۔ لیکن تجارت میں انسان ذرا رسک لیتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے دن رات، وہ محنت کرتا ہے۔ سود انسان کو خود غرض بناتا ہے اور تجارت کا پروفٹ انسان کو ہمدرد بناتا ہے۔ سود انسان کو کنجوس بناتا ہے اور تجارت انسان کو فراخ دل بناتا ہے، سخی بناتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بری چیزیں چھڑوا کے ہمیں اچھی چیزیں عطا کر دی۔ جوئے کو کہا یہ حرام ہے، میسر جس کو کہتے ہیں، جو بڑی آسانی سے انسان پیسے بنا لیتا ہے۔ بس یہ ٹاس اگر اس کے حق میں آیا تو جو پیسہ ہے وہ جیب میں آ گیا، اگر نہیں آیا تو دوسری کی جیب میں آ گیا۔ تو اس لیے اس کو میسر کہتے ہیں، یسر سے، یسر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جوئے کو تو حرام قرار دیا، مگر اس کے مقابلے میں اگر کوئی گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کرتا ہے، اس طرح اونٹ کی دوڑ کا مقابلہ کرتا ہے، اور اسی طرح اور ایسے جانور ہیں جن کو دوڑا کے مقابلہ کرتا ہے، اور اس مقابلے میں اگر جیت جاتا ہے تو وہ جیتی ہوئی رقم اس بندے کے لیے حلال ہے۔ یہ جوا نہیں، یہ بڑی محنت کی ہے اس نے، اپنے گھوڑے کو تیار کیا، اس کو خوب کھلایا، اس کو طاقتور بنایا، اس کو سکھایا اور خود بھی رائڈنگ کی، اس کو دوڑایا، اپنا پسینہ نکالا۔ اور گھوڑ سواری جو ہے یہ آسان چیز نہیں ہے، یہ بڑی پوری ایکسرسائز ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں آج کل ڈائٹ پہ ہوں، یا میں آج کل واک کرتا ہوں، یا تھوڑی بہت ایکسرسائز شروع کر دی ہے۔ گھوڑے کی جو رائڈنگ ہے نا، یہ صحت کے لیے اتنی مفید ہے، اتنی مفید کہ انسان کا سر سے لے کر پیر تک اندر کا ایک ایک عضو، ایک ایک رگ وہ ہلتی ہے، خون دوڑتا ہے، اور بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میرا مسل، ایک ایک مسل جو ہے نا وہ کس طرح ہو رہا ہے، کس طرح اس سے متاثر ہے۔ تو اس چیز کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حلال قرار دیا، ہمارے دین نے حلال قرار دیا ہے۔ ریشم مردوں کے لیے، سونا مردوں کے لیے حرام قرار دیا، عورتوں کے لیے حلال قرار دیا، لیکن مردوں کو اس کے مقابلے میں کچھ چیزیں اور بھی دے دی کہ تم یہ پہن سکتے ہو۔ مثال کے طور پر جو اون کے کپڑے ہیں، وول کے،
وہ بھی نرم ہوتے ہیں، وہ بھی مرد پہن سکتا ہے۔ اسی طرح روئی کی بے شمار قسمیں، ایک بڑی باریک سی ریشم نما روئی ہوتی ہے جس کو کتان کہتے ہیں عربی زبان میں، کتان، تو اس کو حلال قرار دیا کہ اس قسم کا کپڑا تم پہن سکتے ہو۔ تو روئی کے بنے ہوئے کوئی بھی کپڑے چاہے وہ کتنے ہی نفیس کیوں نہ ہوں وہ پہن سکتا ہے آدمی، صرف ریشم سے منع کیا ہے، بس جو خالص ریشم ہے اس سے منع کیا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ دین نے اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو اس کا بہت اچھا نعم البدل بھی عطا کیا ہے۔ تو یہ نعم البدل بہت کم مذاہب میں ملتا ہے، بلکہ وہاں تو آنکھیں بند کر کے ہر چیز کو فالو کر لیا جاتا ہے، مگر ہمارے دین میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے عرض کی ہیں۔ کتاب کو آپ خود ذرا پڑھ لیجئے گا، میں ذرا اس کا خلاصہ میں نے ایک پیج پہ لکھ لیا ہے، تو یہی میں چاہوں گا کہ میں آپ کو پڑھاتا جاؤں اور کتاب کو آپ خود پڑھتی جائیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی مزید سوال ہو، کوئی شاید بات رہ گئی ہو تو وہ آپ پوچھ لیا کیجیے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے جو کچھ پڑھا ہے وہ یہی ہے، کتاب کا تعارف، مصنف کا تعارف، جو موضوع ہے اس کی اہمیت یہ بھی ہم نے پڑھی ہے، اور حلال و حرام کی پہچان کے کچھ اصول جو ہیں وہ ہم نے پڑھے۔ تو انشاءاللہ مزید کچھ باتیں ہوں گی وہ ہم بعد میں کریں گے۔ یہ سوال ہے کہ جو کھانا بدعات کی وجہ سے ہمارے گھروں میں آتا ہے تو کسی ضرورت مند کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جو اپنے لیے آپ پسند کریں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں، جو اپنے لیے ناپسند کریں وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک اصول ہے، مسلمان کی تعریف بھی یہی کی گئی ہے نا، ما یحب لنفسہ، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرتا ہے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے جب اپنے آپ کو یہ کھانا اچھا نہیں لگتا تو دوسروں کو آپ کیوں دیں؟ تو اس کو کیا کیا جائے پھر؟ یہ بھی ایک سوال ہے، کیا کیا جائے؟ پھینک دیں آپ، پرندے آ کے کھا لیں گے، آپ پھینک دیں، آپ اس قابل نہ سمجھیں کہ یہ کسی انسان کو کھلانے کے قابل ہے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا لباس دیا تو ان کو یہ کہا کہ کسی دوسرے غیر مسلم کو دے دو، خود نہ پہنو، کیونکہ ریشم بذات خود حرام نہیں ہے۔ ہاں، ریشم بذات خود حرام نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریشم کو میں ہاتھ لگاؤں گا تو میں حرام کا ہاتھ لگا رہا ہوں، یہ مطلب ہے بذات خود حرام ہونے کا۔ یہ مطلب ہے کہ اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، مگر یہاں پہننے کی بات ہو رہی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ غیر مسلم کو دے دو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو کہو تم پہنو، غیر مسلم کا مطلب اس کو بیچ دو یا اس کو تحفتاً دے دو، وہ آگے کو جو مرضی کرے۔ مثلا حضرت عمر نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے لیے تو حرام ہے تمہارے لیے حلال ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ سگریٹ کے بارے میں اسلام کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیں، اس میں سیدھی سی بات ہے، یاد رکھیے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ ایک تو اسراف ہے، یہ اسراف اس معنی میں کہ انسان بڑا مہنگا سگریٹ خریدتا ہے، اس کو آگ لگاتا ہے، یہ اسراف ہی ہے نا۔ اسراف یہ نہیں ہے کہ انسان پیٹ بھر کے کھا لے کہ سانس ہی نہ لے سکے، بلکہ اسراف یہ بھی ہے کہ اپنے پیسوں کو آگ لگائے، اور وہ بظاہر یہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھیے میرے پاس جو پیسہ ہے میں اس کو آگ لگا رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے، پھر اس میں تبذیر بھی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی ہے، کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے۔
فضول خرچی اس معنی میں کہ انسان کچھ کھائے اور یہ سوچ کے کھائے کہ میرے لیے مفید ہے، لیکن انسان نہ اپنے لیے اس کو مفید بناتا ہے نہ اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ سگریٹ پی رہا ہے، یہ تو اس کے دو پہلو ہیں جو تبذیر میں بھی آتے ہیں، اسراف میں بھی آتے ہیں۔ ورنہ دوسری طرف اگر اس کی ساری باریکیوں میں جائیں تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ نے اس مال کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ میری یہ جسم ہے، میرا یہ جسم ہے، یہ امانت ہے میرے پاس، اس کو ہیلدی رکھنا میری ذمہ داری ہے، میں اس کو بیمار نہ کروں۔ میں سگریٹ پیتا ہوں، دھوئیں پھونکتا ہوں، اندر لے جاتا ہوں، اپنا معدہ، اپنا جگر، اپنے سارا سسٹم جو سانس لینے کا ہے اس کو تباہ کرتا ہوں، اور اینڈ میں جا کے جب وہ بیماری پل جاتی ہے اور اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میرے گردے جواب دے بیٹھے، میرا جگر خراب ہو گیا، میں ہسپتال پہنچا، وینٹیلیٹر پہ چڑھ گیا اور پھر اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کئی بیماریاں اس کی۔ پھر یہ ہے کہ میں سگریٹ کا جو عادی بنتا ہوں تو اس کا نقصان مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نے سگریٹ ضرور پینا ہے مگر اپنے بچوں کے لیے ان سگریٹ کی بجائے کوئی اچھی چیز خرید کے، دودھ خرید کے بچوں کو پلا دوں، ان کو اچھی سی خوراک کھلاؤں، ان کو محروم بھی کر رہا ہوں۔ تو اس کی تو بہت سی برائیاں ہیں، اور صرف اس سگریٹ پینے سے بہت سے سوال ہو سکتے ہیں اور جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ ربیع الاول 12ویں 11ویں کے کھانے جو ہمارے ہاں آتے ہیں وہ کس طرح غیر اللہ کے نام پہ ہیں؟ بدعت کے زمرے میں اگر آئیں تو اس کھانے کا کیا کیا جائے؟ نہیں، وہی بات ہے، بس اسی کو آپ سامنے رکھیے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، ایک اللہ کے نیک بزرگ تھے، ولی تھے، فوت ہو گئے، میں ان کے نام پہ کوئی شے نیت یہ کروں کہ یہ ان کے نام پہ میں خیرات کر رہا ہوں، کیوں بھائی؟ رازق تو اللہ ہے، شے کو اللہ نے بنایا تو ہم اللہ کے نام پہ، تو بسم اللہ کا مطلب تو یہی ہے نا۔ مگر میں جب ان کو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے نام پہ دوں گا تو وہ نظر بھی بن جائے گی، نیاز بھی بن جائے گی، تو وہ سب غیر اللہ کے نام پہ جب آتی ہے یہ چیز تو یہ حرام ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر کوئی بھی ایسی چیز آئے جو غیر اللہ کے نام پہ ہو، سو بینگ حرام، ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے اور نہ کسی کو دے سکتے ہیں، تو پھر کیا اس کھانے والی چیز کو ویسٹ کر دیں؟ اور what to do with this thing، یہی ویسٹ کریں آپ۔ کیا حرام کھانا جو غیر اللہ کے نام پر بنایا گیا ہے غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ نہ دیجیے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کو یہ باور کرائیے کہ یہ حرام ہے، اس لیے میں اس کو نہیں کھا سکتا اور اس کو میں ضائع کر دوں گا، تاکہ اس کو ہمارا عقیدہ پتہ چلے۔ ورنہ میں نے دے دیا، اس نے کہا نائس مین، بہت اچھا آدمی ہے، یہ میرا خیال کرتا ہے، بس اتنی بات اس نے کہی، لیکن اس کو مسئلے کا پتہ نہیں چلے گا۔ آپ نے اس پر اپنے دین کو واضح کرنا ہے کہ میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس ارادے سے بنایا گیا ہے، اس نیت سے بنایا گیا ہے، میری شریعت میں یہ حرام ہے، لہٰذا میں اس کو ضائع کر رہا ہوں۔ اس کو پتہ چل جائے گا، اوہ مسلمان یہ ہوتے ہیں، یہ مفہوم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا۔ لیکن اگر میں ڈھیلا پڑ گیا تو اس نے کہنا یہ مسلمان بس ایسے ہی ہیں، یہ اپنے دین کو نہیں سمجھتے، یہ مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، چلے میں اب اجازت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ کل ہم جو مزید موضوعات ہیں اس کو پڑھیں گے، تو یہیں تک اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں۔ They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you. يسألونك ماذا أحل لهم
قل أحل لكم الطيبات تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں۔ They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you.